جی ناظرین آداب، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے۔ بس آج بھی ایک تو وہی سلسلہ ہے گزشتہ روز والا، ملک ریاض والا، اس کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اور ایک پاک چائنا کے حوالے سے بڑی خبر ہے، ان پر بات کریں گے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں آج کی براہ راست آ جاتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، ذرا وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہے اور آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ولاگ بھی ذرا چھوٹا رکھوں۔ گزشتہ روز یہی وقت تھا، ایک خبر ملی ملک ریاض کے حوالے سے۔ ملک ریاض نے اچانک جو ہے وہ 2 روز پہلے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں۔ ایک خبر یہ آئی تھی 2 روز پہلے کہ نیب اسلام آباد جو ہے وہ ملک ریاض کی کچھ پراپرٹیز کو نیلام کرے گا، جو بیریا سے متعلق ہے، بیریا ٹاؤن سے متعلق ہے، جن میں بیریا ٹاؤن کا کارپوریٹ آفس بھی تھا، اس میں ایک مارکی تھی، اس میں گولف کلب ہے بیریا کا، اور کچھ اور پلاٹس ہیں، کچھ کمرشل پلاٹس ہیں۔ وہ ملک ریاض اس کے خلاف عدالت میں گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مسترد کر دی درخواست، اور وہ فکس ہو گئی۔ کل 7 تاریخ ہے، کل صبح ہوگی وہ یہاں میلوڈی اسلام آباد آفس میں۔ لیکن وہ ابھی ہم اس کی امپیکٹ ہی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ملک ریاض نے پریکٹیکلی اس کے کلوجر کا اعلان کر دیا بیریا ٹاؤن کے، لیکن ابھی ہم اس کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، اور میں چونکہ ولاگ ریکارڈ کر چکا تھا تو وہ ایک اور نئی خبر آ گئی، اور وہ خبر یہ آئی کہ بیریا ٹاؤن کے ایک فائنینشیل آفس پر چھاپا پڑا۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ وہ ایک ولا پر چھاپا پڑا جو پہلے ان کا فائنینشیل آفس نہیں تھا، لیکن بعد ازاں فائنینشیل آفس تھا۔ اس حوالے سے عطا طارق صاحب نے کچھ ڈیولپمنٹس بتائی ہیں۔ اس میں کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ وہ ریکارڈ کی جگہ تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ جو ہے وہ کچھ ریکارڈ کو ضائع بھی کیا جا سکے، اور وہاں وہ چھاپا پڑ گیا۔ اب اس میں وفاقی وزیر اطلاعات 1 ارب 12 کروڑ کی کرپشن، منی لانڈرنگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلش ہو گئی، اور ابھی اور بڑی بھاری رقم کی منی لانڈرنگ ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں یہ بھی خبریں آتی تھی، او جی شرجیل میمن کی لانچ پکڑی گئی ہے، 5 ارب روپیہ اس میں باہر جا رہا تھا۔ شرجیل میمن کی تو شاید نہیں تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ شرجیل میمن نے اس کے حوالے سے خود بھی سوال اٹھایا تھا۔ اس وقت بابر غوری صاحب ہوتے تھے ایم کیو ایم کے وزیر شپنگ، وہ کچھ نے ان کے ساتھ منسوخ کیا تھا۔ اس وقت بھی کچھ نام آیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی ان سے وابستہ ہو، ایسی بھی کہانیاں زیر گردش ہیں۔ لیکن اس میں بہت سویر جو ایلیگیشن ہے وہ منی لانڈرنگ کے ہے، اور ایک منی لانڈرنگ ایکسچینج بھی پکڑا گیا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو فوریکس ایکسچینج۔ اور پتہ ہے اس میں کون پکڑا گیا؟ ایک نام ہے بندے کا جس کے نام کے ساتھ کاکا آتا ہے، بڑا بااثر آدمی ہے، اور وہ پاکستان میں مدار المہام ہے منی ایکسچینجز کے۔ ان کا وہ داماد ہے، کراچی میں ہے، وہ پشتون ہے، بڑا نام ہے ان کا، اور باعزت نام ہے۔ ان پر براہ راست کوئی الزام نہیں ہے تو میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن وہ ان کے داماد ہیں، تو اس لیے کوئی نہ کوئی بڑی واردات سامنے آ سکتی ہے۔ اب یہ جو پکڑی گئی ہے رقوم، اب اس میں کچھ ملک ریاض کے ہمدرد بھی پیدا ہو جائیں گے، کچھ جناب وہ ریاست ان کو کر رہی ہے، کچھ ان کے پہلے سے مخالف ہوں گے، لیکن یہ سوچنا چاہیے، میرا موقف یہ ہے کہ ملک ریاض ہو یا کوئی بھی اور ہو، وہ جب یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ریاست ان کی انگلیوں پر چلے، انگلیوں پر ناچے، ٹھیک ہے جی، وہ جو تار ہلائے ریاست اس حساب سے چلے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو بس آپ کو بزنس مین رہنا چاہیے۔ ہر بزنس مین پہ یہ لگاتا ہے کچھ گڑبڑ کرتا ہے، جتنی آپ گڑبڑ کرتے ہیں آپ کو اتنی سزا ملے گی، لیکن اگر آپ ریاستوں کو چلانے لگ جائیں، ریاستوں پر حملوں کے حوالے سے جو لوگ مورد الزام ہوں ان کو آپ سپورٹ کرنے لگ جائیں، اوور بائی ڈیڈ باڈی جیسے الفاظ استعمال کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یہی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 لوگ پکڑے گئے جو منی لانڈرنگ کر رہے تھے، ایک کا نام قیصر ہے، ایک کا نام مجھے یاد نہیں رہا، بلکہ میرے علم میں نہیں آیا، ایک کا نام میرے علم میں آیا قیصر۔ یہ ان کے پاس یہ شاید اپروور بھی بن گئے ہیں، انہوں نے کچھ ریکارڈ دے بھی دیا ہے۔ ہر آدمی نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے، تو ملک ریاض اب شدید خطرے میں ہے۔ بیریا ٹاؤن کا مستقبل جو ہے وہ اس میں بیریا ٹاؤن کے ملازمین ہیں بے شمار، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ملک ریاض تو یہ تاثر دے رہے تھے کہ اور یہ بڑی حد تک بات درست بھی ہے کہ جب یہ کیوں درست ہے،
آپ نے جس طرح انویسٹ کیا، جس طرح آپ نے رائز کیا، جس طرح آپ نے اپنا اعتماد کیا، اس میں دونوں کام کیے نا، آپ نے پہیے بھی لگائے فائلوں کو، اور آپ نے جناب کھربوں روپے کی جائیدادیں بیچی، اربوں روپے کی جائیدادیں خریدی کوڑیوں کے بھاؤ، اور لوگوں کو بہت سارے الزامات ہیں، بہت سارے مقدمات چل رہے ہیں۔ بیریا ٹاؤن کراچی کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کے حوالے سے بہت سارے الزامات تھے۔ وہ سارے آپ بزنس کریں، آپ حکمرانوں کے قریب ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے بیریا ٹاؤن کا نام کیسے استعمال کیا؟ آپ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اب وہ سوالات کے جواب رفتہ رفتہ ملیں گے۔ یہ اس درمیان میں ایک اور خبر بھی آ گئی، خواجہ آصف کا دسمبر کا ایک ٹویٹ تھا جس کو کسی نے ری ٹویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر تبصروں کی ایک لائن لگ گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے بیوروکریٹس جو ہے وہ 80%، اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ 80% بیوروکریٹس جو ہے وہ انہوں نے پرتگال میں جائیدادیں لے لی اور یہ ملک کو لوٹ کر وہاں چلے گئے۔ اور یہ خواجہ آصف کو میں اس لیے کمنٹ کرتا ہوں کہ وہ درست بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی پوزیشن کا خیال کیے بغیر نشاندہی ضرور کر دیتے ہیں، اور انہوں نے نشاندہی کی تو ہمارے جو نائب جیسے ادارے ان کا یہ کام تھا کہ یہ کریں۔ اس پر عمر چیمہ صاحب نے آج ایک ٹویٹ کر دیا ہے۔ عمر چیمہ دی نیوز کے بڑے بڑے رپورٹر ہیں، اور ایک نیوز سے وابستہ ایک NGO کو ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پروجیکٹ کا نام لے کر کہا کہ خواجہ صاحب یہ پتہ کرائیں کہ یہ کون سی سیاسی شخصیت یا بیوروکریٹ کا ہے، کیونکہ اس پرتگال میں اس پلاٹ خرید کر لوگ یورپ کی نیشنلٹی بھی لے لیتے ہیں۔ پرتگال کی نیشنلٹی لے لی تو پھر سب کی مل گئی۔ یہ بڑے سوالات ہیں، یہ پاکستان کے حقیقی مسائل ہیں یہ، اور ان کو حل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو حل کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ اس لیے کہ پاکستان کی اکانومی جتنی بھی اسٹیبل آپ کرنے کی کوشش کریں، عوام کی جگہوں کے گردنوں پر جتنا بھی بردی بوجھ ڈالیں، اس اکانومی اسٹیبل اس وقت ہوگی جب یہ پلفریج جو ہے نا ختم ہوگی، جب یہ بیوروکریٹس لوٹ پار بند کریں گے، جب یہ سیاستدان لوٹ پار بند کریں گے، جب یہ اور بھی بڑے لوگ، بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ جا کے ملک سے باہر جائیدادیں بنا لیتے ہیں، جب یہ ہونا بند ہوگا، اور پھر یہ پلفریج جس طرح کی مالک ریاض نے کی ہے کھربوں روپے کی، یہ بند ہوگی، تو پھر معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا۔ اب اس پر ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، FIA اپنا کام کر رہی ہے، نیب بھی اپنا کام کر رہا ہے، کل نیلامی ہوگی، دیکھتے ہیں اس نیلامی میں کتنے پیسے آتے ہیں۔ آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، لیکن اس درمیان میں ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آ گئی۔ علیمہ خان نے اس کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا، اور کل علیمین گنڈاپور نے اس کا کیا تھا اعلان کہ یہ تو ناکام ہو گیا گزشتہ روز کا جو احتجاج تھا، اور اطلاعات یہ پارٹی کی اطلاعات یہ کہ چونکہ کچھ وکلاء اندر گئے تھے تو مجھے ان کے ذریعے کچھ اطلاعات ملی کہ عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ جناب بڑا زبردست احتجاج کیا ہم نے۔ ان کو وہ جو راؤزی ایک رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے وہ وکلاء کے ذریعے چلی گئی، یہ میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور ان کی جانب سے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ اچھے کلمات بھی آ گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کلمات آئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھے کلمات بھی آ گئے ہیں۔ چلے، لیکن وہ یہ اسلام آباد راولپنڈی کے شہری جانتے ہیں کہ کیسا احتجاج تھا، لاہور کے شہری بھی جانتے ہیں، ملک کے باقی حصوں کے شہری بھی جانتے ہیں، تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر۔ سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، وہ اپنے احتجاج کو 1 لاکھ لوگوں کا احتجاج ثابت کریں، چاہے اس میں 5,000 بندے ہوں، 50 لاکھ لوگوں کا ثابت کریں، چاہے 10,000 بندے آئے ہوں، اور یہ جو وہ ملین مارچ ہو جاتے ہیں وہ بھی تو 40-50 ہزار آدمی ہوتے ہیں، 20,000 آدمی ہوتے ہیں، وہ ملین مارچ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ PTI 14 اگست کی تیاری کر رہی ہے۔ علیمہ خان نے تو پارٹی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے اعلان بھی کر دیا، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 14 اگست کو پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، پھر ریاست جو ہے وہ ایٹ ہالٹ ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے ریاست کا، کیونکہ سچویشن، مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو سیاسی جماعت احتجاج کر رہی ہے وہ کچھ کر دے گی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت کے ہمدرد یا کوئی اور ایسے عناصر جو پاکستان میں کچھ خرابی چاہتے ہیں، اور وہ سماج دشمن عناصر ہیں، پاکستان دشمن عناصر ہیں، وہ کوئی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں، وہ پرابلم ہوتا ہے۔ PTI سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ PTI سیاستدان ہے، سیاسی جماعت ہے، ہم تو پیسفل رکھنا چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے جذبات اپنی جگہ، ان کے خیالات اپنی جگہ، سیاسی جماعتیں واقعی سیاسی ادارے ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے، ان کو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جیسے الزامات آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پرابلم ہے کہ سیاسی جماعت کی احتجاج کی آڑ میں کچھ اور لوگ اگر کوئی واردات ڈال دیں
वो एक प्रॉब्लम होता है। और फिर 14 अगस्त तो बड़ा दिन है, पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से दिन है। अब 14 अगस्त का एहतजाज, पिछले साल भी 14 अगस्त पर कुछ एहतजाज किया था कुछ लड़कों ने। उनमें वो हमारा एक दोस्त है नासिर भट्ट, नौजवान जर्नलिस्ट है, उसकी पीटीआई के नौजवान जो है ना, वो उसकी हैंड फ्री छीन कर ले गए थे। ये भी एहतजाज का हिस्सा था। तो बहरहाल अब देखते हैं कि 14 अगस्त को क्या होता है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ का एहतजाज तो मैंने पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर सैकड़ों एहतजाज कवर किए हैं। मैं बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ गुज़िश्ता रोज़ के एहतजाज से। पेशावर की रैली से भी मुतासिर नहीं हुआ। जैसे, क्योंकि वहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत है, जैसा एहतजाज आप जैसी रैली निकाल सकते थे, आपने उसका अशर भी नहीं निकाला। ये एक बात होती है। हाँ, आप हो सकता है लाहौर में कहीं अच्छे हो गए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर से भी रिपोर्ट्स कोई अच्छी नहीं है। बहरहाल अब पाकिस्तान की बात आई है, 14 अगस्त की बात आई है, तो चीन पाकिस्तान की भी बात होना ज़रूरी है। पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा। कब आ रहे हैं ये अभी डेट्स का फैसला भी होना है। वो आ रहे हैं, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि वो शायद 14 अगस्त की तकरीबात में शिरकत के लिए आएँ। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि वो शायद 14 अगस्त की तकरीबात के लिए आएँ। ये बड़ा मौका होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 14 अगस्त से भारत को हज़ीमत जो है ना से दो चार करने के बाद ये पहला 14 अगस्त है, और ये बड़े पैमाने पर लोग खुशी से मनाएंगे। और इस खुशी में दोस्त भी शरीक होते हैं। तो अगर दोस्त शरीक होते हैं और चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आते हैं, तो ये भी दुनिया को एक बड़ा पैगाम होगा। वैसे भी अब पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में तब्दील हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, उसकी गूढ़ वजूहात हैं। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। इसहाक डार जा रहे हैं 23 अगस्त को बांग्लादेश। दुनिया के और मुल्कों के साथ पाकिस्तान का निज़ाम भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी में भी तेज़ी आ रही है, पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। भारत मुश्किल में आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया है 25% मजीद टैरिफ का। देखते जाइए अभी क्या होता है। शायद पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए वो भारत को मजबूर करे कि वो जो है वो अमेरिका के साथ तिजारत करे। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं, इसका भारत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये लगता ही है कि पाकिस्तान की ने जिस हज़ीमत से दो चार किया, उसके नतीजे में ट्रंप पर जो भारत का एक उनके जेल पर था गलबा, वो ज़रा निकल गया है। उसके नतीजे में उनको भारत के असल, और ये उनकी जानिब से तबसरा है अमेरिका की जानिब से कि भारत बड़ा मुल्क साबित नहीं हुआ। तो हो सकता है 50% टैरिफ लगने के बाद बड़ा मुल्क बनने की कोशिश करे। देखते हैं क्या होता है। खुदा हाफ़िज़।